اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے ناظرین کرام، بلکہ کچھ دن تو نہیں کہوں گا لیکن رمضان المبارک سے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے اسی پروگرام میں ایک ایسے نوجوان کا تعارف آپ سے ہوا تھا جنہوں نے شبانہ روز محنت کے بعد اور انتھک ریسرچ کے بعد ایک ایسا سافٹ ویئر انہوں نے تخلیق کیا تھا، تیار کیا تھا، جسے آپ قرآنک سرچ انجن کہتے ہیں، اور اب وہ اویلیبل ہے سرچ قرآن کے نام سے۔ اس نوجوان کا نام تھا زاہد حسین۔ ہمارے اسی پروگرام میں جب اس نوجوان نے اپنے سافٹ ویئر کے حوالے سے آپ کو معلومات پہنچائی تھیں اور لیپ ٹاپ کے ذریعے اس سافٹ ویئر کے مختلف مراحل سے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کہاں جا کر آپ سرچ کر سکتے ہیں، رومن اردو میں بھی، اس کے علاوہ اردو لکھ کر بھی، تو پوری دنیا سے جو مجھے ای میلز موصول ہوئی تھیں اور جو کالز آئی تھیں، رد عمل بڑا غیر متوقع تھا۔ لوگوں کی محبت، لوگوں کا پیار دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گیا تھا، اور قرآن پاک سے جو ہمارے لوگوں کی محبت ہے اس کا یہ ثبوت ملا تھا کہ کیا ناروے، کیا آسٹریلیا، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، ہر جگہ سے کالز آ رہی تھیں کہ بھئی زاہد حسین صاحب سے ہمارا رابطہ کرا دیجیے، ہمیں وہ سافٹ ویئر چاہیے۔ کوئی اس لیے چاہتا تھا کہ بہت سارے ہمارے جو پاکستانی مسلمان ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ ساؤتھ افریقہ سے بھی کالز آئی تھیں، کچھ عربز بھی رابطہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مختلف کمیونٹی میں جو کمیونٹیز ہیں ان میں وہاں نشر و اشاعت کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں، یعنی مساجد اور جو کمیونٹی سینٹرز ہیں تو وہاں ہر زبان کے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ جیسے کہ اب امریکہ ہے تو وہاں اگر کوئی مسجد اکنا یا اسنا والے بناتے ہیں تو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے، اس میں اردو بولنے والے بھی ہوتے ہیں، ہندی بولنے والے بھی ہوتے ہیں اور انگریزی بولنے والے بھی ہوتے ہیں، تو انہیں ایسے سافٹ ویئرس کی تلاش رہتی ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ وطن سے دور ہیں تو قرآن سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم کچھ لفظ لکھ کر اور ان کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر قرآن پاک میں کہاں کہاں طلاق کا ذکر ہے، کہاں کہاں امر بالمعروف کا ذکر ہے، قرآن پاک میں کہاں کہاں حلال اور حرام کی بات کی گئی ہے، تو ہم کم از کم وہ لفظ لکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو کس انداز میں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو قرآن جنہوں نے اب تک نہیں پڑھا ہے، اور ان کے لیے سافٹ ویئر ایک یعنی کہیے کہ صحرا میں بارش کا پہلا قطرہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ کم از کم ابھی آغاز شروع کر دیں پڑھنے کا، کچھ جان لیں، کچھ سمجھ لیں، ہدایت کی کتاب ہے، کچھ عمل کی توفیق مل جائے۔ تو یہ سارا جب رد عمل میرے سامنے آیا تو میں مسرور بھی ہوا، اور میں نے زاہد بھائی کو بتایا، میں نے کہا بھائی آپ سے تو لوگوں کی بڑی عقیدت، محبت، پیار بڑھتا جا رہا ہے۔ زاہد صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اسی پروگرام میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ سلسلہ یہیں نہیں رکے گا، بلکہ آپ عنقریب اور بہت جلد جس طرح سرچ قرآن آپ نے سافٹ ویئر دیکھا ہے، آپ سرچ حدیث بھی دیکھیں گے۔ اچھا، میں نے اس وقت زاہد صاحب سے کہا، میں نے کہا زاہد صاحب سرچ قرآن تو گو کہ آسان نہیں تھا، لیکن 30 پارے ہیں اور قرآن پر آلریڈی بہت کام ہوا ہے، لیکن یہ جو آپ حدیث پر کام کرنے جا رہے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں اور 6 کتابیں حدیث کی بڑی مستند، ان کو آپ کیسے یکجا کریں گے، اتنی ہزاروں کی تعداد میں حدیث کیسے جمع کریں گے؟ یہ مسکرا دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح یہ کام ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کام بھی کرا دے گا۔ وہ اللہ پر یقین اور کامل ایمان آج رنگ لے کر آیا، اور آج ہمارے پروگرام میں زاہد حسین صاحب تشریف فرما ہے سرچ حدیث سافٹ ویئر کے ساتھ، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ احادیث تک رسائی اب کس طرح سے ایک سافٹ ویئر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو حدیث سے محبت کرتا ہے، اور جو نہ صرف حدیث سے محبت کرتا ہے بلکہ جو منکرین حدیث کے بھی خلاف ہے، تو اس کے لیے یہ بہت بڑا ایک سافٹ ویئر ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے احادیث تک پہنچ سکتا ہے، رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، جو پیاری پیاری باتیں ہیں، وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دے سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج خطیب اہل سنت
نائب امیر جماعت اہل سنت سندھ، ہمارے بہت ہی قابل احترام، بہت ہی پیارے کیونکہ آج جو معاف کیجیے گا جو یہ موضوع تھا تو میری نگاہ انتخاب آج انہی پر جا کر رک گئی۔ میں نے سوچا کہ حمزہ صاحب سے بہتر اس موضوع پر کون گفتگو کر سکتا ہے، معاف کیجیے گا ایک کھانسی کی وجہ سے طبیعت ذرا ناساز ہے، تو آج ہم نے زحمت دی ہے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں زاہد صاحب کے ساتھ علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں سب سے زیادہ مستحق ہوں اس تحقیق کا، تو آپ نے جو انتخاب فرمایا تو میری مدد فرمائی تجسس علمی میں، جو یہ سافٹ ویئر ہماری مدد کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا علمی سرمایہ ابھی زیادہ نہیں ہے جی، اور چاہتے ہیں تو ان کو ان سے ضرور فائدہ حاصل کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سافٹ ویئر انجینئر، ہمارے بہت ہی پیارے نوجوان ہیں لیکن عزم اور ارادے بڑے جوان، بلکہ بزرگی کے معیار پہ پہنچے رہنے کے ارادے تھے۔ تو تشریف فرما ہے زاہد حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا بہت احسان۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو گزشتہ پروگرام میں کیے گئے سوال کا جواب بتا دیتا ہوں، اور جنہوں نے عمرے کا ٹکٹ جیتا ہے ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ یار غار تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے، آپ یہ بتائیے کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کے بعد جو تذکرہ آتا ہے وہ آتا ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جوابات ہم تک جو پہنچے ہیں بڑی تعداد میں 10,500 کے قریب ایس ایم ایس ہم تک پہنچے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر کچھ 9,000 کے قریب درست جوابات تھے۔ اور قرعہ اندازی کے بعد سید طارق علی صاحب، آپ کا تعلق ڈسکا سے ہے اور آپ نے یہ جواب دیا، سید طارق علی صاحب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، قرعہ اندازی کے بعد آپ کا نام آیا ہے، عمرے کا ٹکٹ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کا سوال بھی میں آپ سے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کا سوال، چونکہ آج سرچ حدیث انجن ہمارے سامنے موجود ہے تو سوال بھی آج حدیث سے ہی متعلق ہے، آپ کو بتانا ہے۔ سوال غور سے سن لیجئے کیونکہ پھر آپ ایس ایم ایس کی طرف راغب ہو جائیں گے، لہٰذا غور سے سنیے گا سوال۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم حدیث میں عبور حاصل تھا۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں یا کسی اور سے؟ جواب آپ کو ہاں یا نہ میں دینا ہے، کسی اور کا جواب نہیں دینا ہے۔ کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے زیادہ تر احادیث مروی ہیں یا کسی اور سے؟ جواب دینے کے لیے آپ 888 لکھنے کے بعد اسپیس دے کر ہاں یا نہ لکھیں اور 4646 پر سینڈ کر دیجئے، لیکن اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو علامہ حمزہ علی قادری صاحب اور زاہد حسین صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے، آپ کی لائیو کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔